بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک فرمان ہے، غیبت زنا سے بھی سخت گناہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ یہ ایک سوال تھا، ایک سبق تھا، ایک تنبیہ تھی۔ صحابہ کرام نے حسب عادت عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کا تذکرہ ایسے انداز سے کرو جو اسے ناپسند ہو۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اگر وہ بات اس میں واقعی موجود ہو کیا پھر بھی غیبت ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ بات، وہ عیب، وہ خامی اس میں واقعتاً موجود ہے تب تو تم نے اس کی غیبت کی، لیکن اگر وہ بات اس میں موجود نہیں ہے پھر تو تم نے بہتان لگایا۔ محترم دوستو اور بھائیو، غیبت صرف الفاظ کا نہیں بلکہ دلوں کو توڑنے والا عمل ہے، رشتوں کو بگاڑنے والا گناہ ہے، ایمان کو تباہ کرنے والا جرم ہے۔ سوچئے، جب تم کسی کے پیچھے اس کی برائی بیان کرتے ہو تو تم کیا کر رہے ہو؟ تم اس کے عیب کو لوگوں کے سامنے کھول رہے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اسے ڈھانپ رکھا تھا۔ تم اس کی عزت کو برسر عام لوگوں کے سامنے رسوا کر رہے ہو، حالانکہ اسلام نے ہر مسلمان کی عزت کو مقدس قرار دیا ہے۔ قرآن کہتا ہے، تم میں سے کوئی شخص دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم پسند کرو گے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ یہ بات تو تمہیں ناگوار لگے گی۔ دوستو، غیبت صرف زبان سے نہیں، اشارے سے بھی ہوتی ہے، طنز سے بھی ہوتی ہے، کسی کی مسکراہٹ کا نقل اتار کر بھی ہوتی ہے، حتیٰ کہ ابرو کے اشارے سے بھی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں، میں تو سچ کہہ رہا ہوں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ اگر تم سچ کہہ رہے ہو، اگر وہ بات واقعتاً اس میں موجود ہے تبھی یہ غیبت ہے، یعنی سچ بولنے کے باوجود تم گناہ کر رہے ہو۔ دوستو، غیبت دل کی بیماری ہے اور اس کی جڑ حسد، بغض اور تکبر ہے۔ جب انسان اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھتا ہے تو اس کی زبان خود بخود دوسروں کے عیب بیان کرنے لگتی ہے۔ اگر ہم واقعی اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو اپنی زبان کو قابو میں رکھیں۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے تھے، غیبت کرنے والا شخص دراصل اپنے اعمال نیکیوں کے ترازو سے نکال کر اس شخص کے ترازو میں ڈال رہا ہے جس کی وہ غیبت کر رہا ہے۔ قیامت کے دن جب نیکیوں کا حساب ہوگا تو غیبت کرنے والا حیران رہ جائے گا کہ اس کی نیکیاں کہاں غائب ہو گئیں۔ تب اسے بتایا جائے گا، جن جن کی تم نے دنیا میں غیبت کی وہ تمہاری نیکیاں لے گئے۔ لہٰذا اپنی زبان کو کنٹرول کرو۔ اگر کسی کے بارے میں بات کرنی ہے تو دعا کے طور پر کرو۔ اگر کسی کی غلطی دیکھو تو اصلاح کے جذبے سے تنہائی میں اس کو سمجھاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی عزت کی حفاظت کرتا ہے، اللہ پاک روز قیامت اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے بچائیں گے۔ لہٰذا اپنے کان، دماغ، دل غیبت سے محفوظ رکھیں، یہی ایمان کی علامت ہے۔ نہ کسی کی غیبت سنیں نہ کریں۔ اگر کسی مجلس میں کوئی غیبت کرے یا اسے خاموش کرائیں یا وہاں سے اٹھ جائیں، کیونکہ جو خاموشی سے سنتا ہے وہ بھی جرم میں شریک ہوتا ہے۔